نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے مرجائی کلیاں کھلی اس قلعے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام
جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ میں اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، تو مجھے یہاں گول مول نہ سمجھے، میں اپنا عقیدہ بیان کروں۔ آپ نے میرا عقیدہ سننا ہے، کتنا خوبصورت ہمارا عقیدہ ہے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوں سے طینت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت میں لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلق بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیسے اسرت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اوج میرے خدا بہر موج ندا، روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ بارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ پھر آگے بات شروع ہوئی، اعلیٰ حضرت کیسے سلام پیش کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں شافعی مالکی احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ آگے پھر جب ولیوں کی شان آئی تو فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب پھر حضور کی شان پتہ ہے کیسے بیان کی؟ فرماتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے پھر ظاہری بات ہے جس مرد کلندر نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، تو 2014 میں اس مسجد میں بابا جی آئے، تو وہی تصور کر رہا تھا کہ کیسے بابا جی آئے ہوں گے، کیسے بیان کیا ہوگا، اور وہ کون لوگ خوش نصیب لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے بابا جی کی زیارت بھی کی ہوگی اور تقریر بھی سنی ہوگی، اور وہ بابا جی ان گلیوں سے آئے ہوں گے۔
تو پھر ہم تو ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا, ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام. اساں تے کانسٹیبل ویکھ کے ڈر جاندے سی, اساں تے کو پرچے دا نام سن کے گھر وڑ جاندے سی. اے تے بابا جی نے سکھایا کہ پترا اینج کر کے جینا ہے, اینج کر کے جینا ہے. تو پھر منظر پتہ کیا ہوگا, جب اہل بیت کی بھی محبت ہوگی, صحابہ کی بھی محبت ہوگی, پاکان امت کی بھی محبت ہوگی, جو حضور کا ہر غلام ہوگا اس سے بھی محبت ہوگی, اور حضور نال انے واہ محبت ہوگی. منظر پتہ ہے پھر کی ہونا ہے, پھر منظر بڑھ کی جانا ہے قیامت دا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے آرزا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اے اوگال ہوں میں شیرہ طرح گل کرنی, شیرہ کے بارے گل کرنی, پیر نیک عالم شاہ صاحب کی زبانی گل کرنی. سمجھ آ رہی, کیونکہ شیر دا عرص غازی علم الدین شیخ علیہ رحمہ انہوں دا عرص تے پیر نیک عالم شاہ صاحب کی زبانی شروع کرنا ہے. عشق زدہ کا ذوق والا جس چھت لیا سوئی جان دائی, ہر ایک نو قد پر کھودی کوئی لکھ تھی ایک پچھاڑ دائی. تے ہمت ہاریاں دا کم ہمت ہاریاں دا کم ہمت ہاریاں دا کم عشق کوئی نہیں. عشق پتہ کیویں کرنا ہے. میں اقبال علامہ اقبال قلندر لاہوری کو پوچھیا, میں کہا اقبال تو تے پوری دنیا پھر کے آیا, تو تے یورپ بھی پھر کے آیا, پڑھ کے آیا, یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا, میں نے دس اے تیرا دل ہے یہ اللہ نے کس واسطے بنایا ہے. میں اقبال کو پوچھا, میں کہ اقبال تو دس اللہ نے دل کس واسطے بنایا. ساڑی قوم دے نوجوان تے بزرگ دل کی تے اور لائف کھلوتے ہیں. میں کہ اقبال تو دس اے دل کیوں بنایا. اقبال کہنا دل بمحبوب حجازی بستہم اور زیچ حق بیک دیگر پہ وستہم. اقبال کہنا اللہ نے دل بنائے اپنے محبوب دی محبت واسطے, اللہ نے دل بنایا اپنے محبوب دی. تو میں کہ اقبال اے تے گل ہو گئی سمجھ آ گئی کہ اللہ نے دل بنایا اپنے محبوب کی محبت واسطے. میں اے دس پھر محبت کرنی کیویں, حضور نال محبت کرنی کیویں. اقبال نے تینوں میں دستا کہ حضور نال محبت کرنی کیویں. میں کہا دس. اقبال کہتا صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق. محبت صحابہ نے کی. اقبال کہنا جی میں صحابہ نے حضور نال محبت کی تھی نا, این کر کے حضور نال محبت کرنی. میں آیا توڑے کو لاہوروں, بلکہ میں سیالکوٹ ادھر آیا, میں گھروں سیالکوٹ گیا ادھر ادھر آیا. میں توڑے نال لمبی چھوٹی گل نہیں کرنی, بس توڑے حضور دی محبت کی 2-3 گلاں سنانی. بابا جی کہنا تھی سن دے رہے ہو, اسی سبب دوبارہ تمہیں سنانا, تمہیں دوبارہ سنانا ہے. سمجھ آ رہی میری گل؟ تے بڑی توجہ نہ گل سنے. لو جی, ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اب میدان احد کا مارکا لگا ہوا ہے. اب اقبال سے جب پوچھا نا تو اقبال نے کہا ایسے محبت کرنی جیسے صحابہ نے حضور سے محبت کی. کیسے محبت کرنی ہے جیسے صحابہ نے حضور سے. طلحہ بن عبید اللہ, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میدان احد میں میرے جسم پر 70 زخم لگ گئے. کتنے زخم لگے؟ 70 زخم لگے. کہتے ہیں کہ تیر آیا, میں نے آگے ہاتھ کر دیا, ڈھال بھی نیچے مجھ سے گر گئی, میں نے آگے ہاتھ کر دیا. کہتے ہیں میرا ہاتھ بھی شل ہو گیا, بالکل تیر آر پار ہو گیا, میرا ہاتھ بھی شل ہو گیا. کہتے ہیں ایک اور تیر آیا تو میرے سر پر لگ گیا, میرا سر بھی پھٹ گیا, میں زخموں سے بے ہوش ہو گیا. کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صدیق اکبر کو جاؤ بھائی اس کے منہ پر پانی چھڑکو, اس کو ہوش دلاؤ. یہ ہے محبت کرنے کا انداز. یہ ہے حضور جڑا حضور واسطے ہاتھ کڑی نہ پوا سکتا ہوئے, جڑا حضور واسطے پرچہ نہ جھل سکتا ہوئے, جڑا حضور واسطے جیل نہ جا سکتا ہوئے, انہوں دعویٰ انہوں حق ہی نہیں بنتا حضور نال محبت کا دعویٰ کرے. یہ کون سی محبت ہوئی کہ دل میں رسول اللہ سے محبت ہو اور جب وقت آئے کہ بندہ دائیں پہ نستا پھرے, دائیں میں کبھی ادھر کبھی ادھر جلیا. اس تو بڑی خوش قسمتی کیڑی کہ تینوں پولیس لے کے جا رہی, تیرا FIR کے نام آ رہا کہ حدود عزت کا پہرے دار. ہمت آ رہے ہیں دا کام عشق کوئی نہیں. جڑے حضور دے غلام سن انہوں نے کہا حضور بدر دے ایک اور تجھے حکم دو گھوڑے سمندر میں ٹپا دیں گے. اور جڑے منافق سن عبداللہ بن ابی
1.5 میل تو مقام شوق تک حافظ آ گئے جنہیں دل و چاند نال حضور نال محبت کی تھی نا. یہ ذرا سنیے گا ذرا بات بڑی آسان ہے قوم کے سامنے بیان کرنا. جڑا بندہ حضور دے نام تے حضور دے دشمناں نال منہ بھی نہ مٹا سکتا ہوئے تو وہ دعویٰ کرے عاشق رسول ہونے کا. انہوں حق ہی نہیں بنتا عشق رسول کا دعویٰ کرے. یہ صحابہ نے محبت کی اور امت کو کر کے بتایا کہ ایسے حضور سے محبت کرنی ہے. اگر ایسے محبت کرو گے تو پوری دنیا پر تمہاری حکمرانی ہوگی. اگر ایسے رسول اللہ سے محبت نہیں کرو گے تو پھر آج 2 ارب مسلمان نہیں ہیں. اتنا یا اسرائیل ہے 2 ارب مسلمان لمحہ پا کے کھڑے گا ماری جا رہا جتنے دیکھو مسلمان اسی کا عورت وجہ کی ہے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا ہے. حضور کا دامن چھوڑ دیا ہے. جدھر دیکھو شام میں دیکھو تو مسلمان ذبح ہو رہے ہیں, عراق میں دیکھو تو مسلمان ذبح ہو رہے ہیں, برما دیکھو تو مسلمان ذبح ہو رہے ہیں, کشمیر میں دیکھو تو مسلمان ذبح ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کے قلب میں حضور سے محبت وہ والی نہیں ہے جو صحابہ والی محبت تھی. جب جس دل میں صحابہ والی محبت تھی تو اس وقت 6 لاکھ سامنے رومی آ گئے اور 36,000 صحابہ موجود تھے. کتنے جی؟ کبھی بھی اسلام کی جو تعداد ہے نا وہ برابری سطح پر بھی کبھی نہیں آئی کہ اگر سامنے کفار 6 لاکھ ہو تو صحابہ بھی 6 لاکھ ہو. نا 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 نا, یہ اللہ کا دستور. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اور میرا غلام جو کلمہ پڑھتا ہے جو حضور سے وفاداری کرتا ہے تو اسلام کا تقاضا اس سے یہ ہے کہ ڈھیلی گل نہ کرے. بس اسلام اپنے چاہنے والوں سے کوئی اور لمبی بات نہیں چاہتا. اسلام کے اندر خلاصہ یہ ہے پورے اسلام کا. اسلام کے اندر اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا نا اور دعویٰ کر لے کہ میں حضور کا غلام ہوں تو پھر ڈھیلی گل نہیں کرنی. تیرا کام ہے میدان دے آ جانا. تیرا کام ہے صحابہ آ گئے نا 314 دے حضور نو ملا کے نا 313 دے حضور دی مطلب حضور نو ملا کر 314 بن دے نا تے لیکن حضور جڑے میدان بدر وچ موجود سن نا 305 صحابہ موجود سن. کتنے 305 صحابہ موجود سن. تے انہوں نے یہ نہیں کہ حضور ساڈے کول تے کھان واسطے شاید ہی کوئی نہیں تے سامنے 700 بندہ آ گیا تے حضور کی بنے گا. روزے بھی رکھے ہوئے. انہوں نے کہا حضور حکم دے دے اسی گھڑے گھوڑے سمندر میں چی پا دیں گے. حضور حکم دے دے اسی جناب کیسے رو کس طرح بیچارے چھیڑ دیں گے. بس اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے چاہنے والا ڈھیلی گل نہ کرے. جب صحابہ میدان بدر میں پہنچ گئے نا تو پھر اللہ نے جبریل کو حکم دیا. جبریل کو فرمایا میرے پاس آؤ. جب جبریل اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے حبیب کے کان میں یہ کہہ دو انی معکم میں بھی تھوڑے نام ہے. اتنی گل ہوتی بس اسلام کہنا میرا منن والا اور میں جبریل جا کے میرے حبیب تے کان نہیں کہہ دے رب کہہ رہا میں بھی تھوڑے نال. تو صحابہ نے کہا نا میدان بدر دا مارکا ختم ہویا تو صحابہ نے کہا میں فلاں نو لمیا پایا تے میں فلاں نو لمیا پایا تے میں فلاں نو ماریا تے پتہ اللہ نے ایت نازل کر دی. یہ ہے لوگ کہتے ہیں نہیں جی اسلام تو بڑا امن کا درس دیتا ہے. میں کہا بالکل دیتا ہے. اس وقت اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو اور حضور فرمایا آپ بلال اذان دو. جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو, صدیق اکبر کے منہ پر جوتے مارے جا رہے ہو, حباب کے جسم میں سوراخ کیے جا رہے ہو, اس وقت اسلام بدر میں جانے کا حکم دیتا ہے. اس وقت اسلام تلوار پکڑ کر میدان میں آنے کا حکم دیتا ہے. آج مسلمان ذبح ہو رہے ہیں اور آج تلوار کی بات ہی نہیں ہے. جنہیں دیکھو اسلام امن امن. میں کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے پڑھ لینا سی بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. کیا یاد جیڑے چاہتے بندہ جاوے یار دنیا تو جاوے نا تو جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں حضور کا غلام جا رہا ہے. حضور کا بندہ اپنا ضمیر بھی مطمئن ہوئے کہ میں حضور نہ وفاداری کر کے جا رہا ہوں. اتنا مقصد لبیک کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ لبیک یہ چاہتی ہے کہ پاکستانی قوم کھڑے ہو کر حضور سے انواع محبت کرے. جس دن یہ نوجوان کھڑے ہو گئے انہوں نے آکھا نہیں بھائی اب یہ دل میں رسول اللہ سے انواع محبت موجود ہے, تسی دیکھنا اسی دن کشمیر آزاد ہو جائے گا. بدر جو مارکا ختم ہوئے نا صحابہ نے کہا میں فلان لمحہ پایا میں فلان ہوں. اللہ نے آیت نازل کر دی فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. فرمایا تسا نہیں ماریا سارے اللہ نے ماریا. انہیں کہا یا اللہ اے جو میں تشریح کرتا پہ نہیں کنو عرضہ موڑی کوئی نہیں. جو حضور کے میں تشریح کا بڑی گلنا مطلب ولم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میں تسا نہیں ماریا اللہ نے ماریا. تو پھر حضور کا قرآن جب انہوں نے کہا نا اصل پھر آنے ایسانوں بھی لوگ دھمکیاں دے دیں یہ ڈر جان ہو میں کب توڑی بول لے اصل بدر آنے ہو. بدر والوں کا کام اتنا تھا کہ وہ
حضور کے ساتھ چل پڑے تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب 3000 فرشتے بھی 5000 فرشتے بھی تے رب بھی تواڈے نال ہے. صحابہ نے کوئی ڈھیلی گل کی تھی اسے؟ ہاں بس اسلام یہ چاہتا ہے میرے چاہنے والا ڈھیلی بات نہ کرے. میرے چاہنے والا یہی لوگ ہمیں بھی ڈراتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کو جب دیکھا نا 6 لاکھ سامنے رومی آ گئے اور یہاں جناب 36,000 صحابہ موجود ہیں اور ایک روایت کے مطابق 3 لاکھ رومی ہیں اور ایک کے مطابق 6 لاکھ ہیں. تو ایک بندے نے آ کر حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ دیکھتے نہیں کہ معاشر الروم واقل المسلمین، دیکھتے نہیں رومیوں کی تعداد کتنی ہے اور مسلمان کتنے تھوڑے ہیں. نہ بھائی کون چھٹے کرتے نہ کرے کرو. اللہ اکبر کو مالک کتنا دے دیں نا ایسا اور نہ تھا کہ ہاں کوئی نہیں. اور میں گل کرتا کوئی نہیں، میرا موضوع ہٹ جائے گا. وہ تو ہے نہیں کہ مجھے سرکار نے اتنا دیا میری اوقات نہیں تھی، پھر پیسے کھانے کا جب میں پیسے والی بندہ نہیں تھی. ایک ہے گل نہیں وہ ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں، ہم تو رونے کے قابل ہیں. جن کی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی 86 سال کیس سن کے بیٹھی ہو، ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں. جن کی برما کی بچوں میں کباب بنائے جا رہے ہو، ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں. ہم ہنسیں گے اس دن جس دن بیت المقدس کے ممبر پر کھڑے ہو کر حضور کا غلام خطبہ دے رہا اور وہ منظر آنا ہے. میں اقبال کو لگا پوچھا، میں اقبال ہوں اصل مارے ہی کھانے رہنا ہے. اقبال تو دا اصل مارے کھانے رہنا ہے، جیلیں بکتے رہنا ہے، اصل فیاریں کراتے رہنا ہے، وہ اصل مارے ہی کھانے رہنا ہے. اقبال کو حضور دا دین بھی آنا ہے کوئی نہیں، وہ ساٹھی بھی کوئی حکومت آنی ہے کوئی نہیں. اقبال نے چلیا آنا ہے، پریشان کیوں ہونا؟ لگا کی بھی آنا ہے. اقبال نے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار تھا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لے جی سنے ذرا حضرت خالد بن ولید کو اس نے کیا کہا؟ وہ تسی دیکھتے نہیں رومیوں کی تعداد کتنی ہے تو مسلمان کتنے تھوڑے ہیں. ہاں سانو بھی آج ایک ڈرانر وہ دیکھتے نہیں ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس کتنا ساز و سامان ہے، وہ بدماش ہے، وہ طاقت ہے. تو جو خالد بن ولید نے جواب دیا فرمایا تمہیں رومیوں کو ڈرانا، فرمایا کہ اللہ کی مدد نہ ہوئے تو کثرت بھی ذلت ہے. فرمایا اللہ کی مدد نہ ہوئے تو کثرت بھی کی ہے نہیں ذلت. لے کے آئے سارا کچھ بٹھا بھی چھڑ جاتے ہیں، ذلت پھر بھی ذلیل ہو رہا ہے. ساڑھے تاج پھر بھی پھل فٹے جا رہے ہیں. قصور بھی کیا نہ دے سارے لوگوں نے پھل فٹے. وجہ کی ہے یار، وجہ کی یہ ہے اسد اقتدار لے آئے کوئی نہیں ہے. تو جس دن اقتدار میں لبیک کی حکومت آئے گی اس دن نظام ہی اور ہوگا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. پریشان نہ کر کے ہماری تعداد تھوڑی ہے، یہ اللہ کا دستور ہے کہ مومن ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. میدان احد میں 700 صحابہ تھے، سامنے 3000 تھے. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا کہ کون میدان احد میں حضور کے ساتھ کھڑا تھا اور کون مخالف کھڑا تھا. یہ تو درمیان میں لکیر کھینچی ہوئی ہے کہ جب حق آ گیا پھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کون کو کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا یا باطل کے ساتھ کھڑے ہونا. کسی راہ منافقت نہیں ہو بڑی ڈاڑی ہے، جڑا شیخ کا قدم یوں بھی اور یوں بھی. نہ 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 شیخ کا قدم ایک پاسے ہی ہوئے، یا حق پاسے یا باطل پاسے. اور منافقت جو ہے نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن نے منافق کرنا جہنم دے سب تو تھلے حصے دے چھوڑے. اسلام نال منافقت کرنی کوئی نہیں. جنہیں اسلام نال منافقت کی تھی نا، اسلام نال منافقت کی تھی وہ بیٹھ کے پھر منافق ہی رہا. پھر سارا کچھ حضور دے پیچھے یار بندہ بیٹھو ہے سارے بیٹھے ہو. ہر بندے دا مسلمان دل میں خیال ہے نا کہ یار میں خواب بھی حضور دی زیادت ہو جاتی ہے. ہر مسلمان دل میں ہے نا یار جیڑا بندہ حضور دے پیچھے 5 ٹائم نمازاں پڑھتا ہوئے ہے جی 5 ٹائم حضور دے پیچھے نماز پڑھ کے منافق کی میرے آپ پتہ ہے کیونکہ اس دل میں حضور نال محبت کوئی نہیں سی. جدو ایسے دل میں حضور نال محبت سی تو پھر وہ صدیق اکبر بنے، عمر فاروق بنے، عثمان غنی بنے، حیدر کرار بنے، امام حسن مجتبی بنے، امام حسین بنے، خالد بن ولید بنے، حضرت مثنی بنے، حضرت شرحبیل بنے، حضرت کاکا بنے اور بلال حبشی بنے. یہ محبت کرنے کا انداز ہے. اور انہوں نے کہا نا کہ جناب وہ بیکو رومیت کی تعداد کتنی تو مسلمان کتنے تھوڑے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کثرت ہوئے اللہ دی مدد تو بغیر تے فرمایا ذلت ہے، فرمایا قلت ہوئے اللہ دی مدد دے نال تے او کثرت ہے جی. تو آج ہماری جو قلت ہے
باویں قلت ہے لیکن اصل پوری دنیا نقص پا کے رکھی لبیک والے کو ڈر دے میں کہ لبیک والے کیوں ڈر دے وہ گل ہے کہ ساڈے دل وچ حضور نال محبت حضور نال ایویں محبت دی طلحہ بن عبید اللہ نے کی تھی اے محبت ہے یار پوچھ کے محبت نہیں بابا جی جو جملہ سی نا کہ انے واہ محبت کرنی حضور نال وہ پتہ کی ہے کہ تانوں نظر آ رہا ہے ہرا جڑا مدینہ پاک جاندا تے بابا جی کو اس رات چلا کے کہن گیا پترا ہرا سیدھا مدینہ پاک جاندا حضور دی بارگاہ دے وچ اس رات پتہ چلنا ہے نہیں دیکھ کے نہیں اس رات پتہ کیویں چلنا ہے اکھ بند کرنی تے دوڑی جانا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مطلب یہی ہے اننے وعدہ مطلب یہی ہے کہ اننے وا کر کے جناب سیدھا حضور دی اننے وا کر کے آئے یہ ہے اننے وا سے محبت حضور سے جیسے صحابہ نے کی کہتے ہیں سر بھی پھٹ گیا 70 زخم بھی لگے ہوئے ہیں ہاتھ بھی شل ہے جن لوگوں نے اس زمانے میں کھڑے ہوئے جو کوٹ رادھا کرشن میں واقعہ ہوا تھا 2014 میں جو واقعہ ہوا تھا جن لوگوں نے حضور کے لیے حضور کے دین کے لیے قربانیاں دی ان کو اسلام نے قرض رکھے دسو جی تھوڑا قرض رکھا اسلام نے تو قربانی دیتی اسلام نے رکھے ہیں اور جلے اسلام نے صحابہ کا قرض رکھے تیرا قرض ضرور رکھنا تھا اسلام نے ایک اسلام کا تو رکھتا کوئی نہیں بس اسلام میں کہتا میرے من والا اپنے کو شاید چھپا کے نہ رکھے سب کچھ لے کے آ جائے جلے اور ایک آج 14 سال تو بعد حضور نال محبت کریں جنہاں صحابہ حضور نال محبت کی تھی ویکھ کے تے پتہ کی ہویا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو پکھے نال ان کر کے ہوا دے رہے ہیں پکھے نال میرے آقا مولا کی جسمان مبارک بند ہو گئی کافی دیر کے بعد میرے آقا مولا بیدار ہوئے تو فرمایا زبیر تم مجھے اس وقت سے پکھے سے ہوا دے رہے ہو درمیان میں بند نہیں کیا کہ یا رسول اللہ اسی وقت سے پکھے سے ہوا دے رہا ہوں درمیان میں بند نہیں کیا یہ دیکھیں ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دو دے تو دنیا دارا وال دامن پھیلانا کدے حضور وال پھیلا کے دے کدے اس دل کو حضور وال مانگ کے دے کدے اس دل کو حضور دے وال توجہ کروا کے دے پھر سائیں بیٹھ کرنا نواز سے کرنا تو اس دل کو کدے حضور وال توجہ کرا کے دے ہیں صحابی کہتے ہیں میں کہ حضور میں اس وقت تو پکھے دے ہوا دے رہا پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر یہ سرکار کا در ہے در چاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ذرا سنے ذرا طلحہ بن عبید اللہ 70 زخم بھی لگے سر بھی پھٹ گیا ہاتھ بھی شل یہ ہے محبت کرنے کا انداز بابا جی فرماتے تھے نوجوان کھڑے ہو اسی طرح حضور سے محبت کرنے صحابہ نے حضور سے محبت کی آنکھ میں جب آنکھ کھلی نا صدیق اکبر نے پانی چھڑکا جب آنکھ کھلی نہ ہائے کی نہ وائے کی نہ کہا میرا سر پھٹ گیا 70 زخم لگے ہیں ہاتھ بھی شل ہو گیا ایک ہی ہے جب امت اس انداز سے حضور سے محبت کرتی تھی نا پھر امت ایسے کر کے جیتے تھی اور جب آج امت کے دل میں 2 چیزیں آگئی 3 چیزیں آگئی سننا ہے نہیں ہے یہ ہے وہ ہے فلان ہے جب حضور کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات آگئے تو پھر آج امت ذلیل ہو رہی ہے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر گلی گلی سے جائے کیوں یہ محفل سجانے کا مقصد اتنا ہے یہ جو ہم آ کر تقریریں سناتے ہیں ان کا مقصد کوئی اور نہیں ہے کہ جناب ان کا مقصد اتنا ہے کہ یہ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں اور یہ کہیں یہ یار آج تو بات حضور نال انے واہ محبت کریں جو کھڑے ہو جائیں گے نا پنڈا دیہاتا بچو جب بعد اسلام آ جانا ہے اسلام آ جانا ہے بعد اسلام نے اپنے فرشتے آ جائیں گے اللہ فرمانا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ فرمانا ہے جب بندوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے پھر دنیا کی کوئی طاقت آ کر ان کو ہلا نہ سکی تو پھر پتہ کیا ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ فرمانا ہے پھر فرشتے لا دیں گے اسلام کہتا ہے میرا چاہنے والا پہلے کھڑا ہو جائے تو آپ نے کھڑے رہنا ہے آپ نے حضور کے دین کے ساتھ انے واہ محبت کرنی ہے کیسے محبت کہتے ہیں جب آنکھ کھلی نا صدیق اکبر نے پانی چھڑکا طلحہ بن عبید اللہ کے چہرے پر آنکھ کھلی تو یہ ہے محبت کا انداز اے میں تھوڑا لبیک علیہ دل رہا تو حضور دی گلہ کر دیں حضور دیا گلہ کر دیں پتہ ہے جب آنکھ کھلی نا تو طلحہ بن عبید اللہ نے پتہ کیا سب سے پہلے صدیق اکبر سے یہ سوال کیا ما فعل رسول اللہ صدیق اکبر مجھے یہ بتائیں حضور کا کیا حال ہے یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ آج سمجھ آئی میری گل یہ پتہ جب حضور نے ان کا یہ منظر دیکھا نا تو حضور نے پتہ کیا فرمایا قد اوجبتا فرمایا آج
طلحہ بن عبیداللہ نے جو اپنے نبی سے وفاداری کا اظہار کیا ہے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، اپنے اوپر جنت۔ اور علماء ہاں جی عطا صاحب اوجب یوجب الایجاب کا معنی کیا؟ واجب کرنا نا، ہاں واجب یجب وجوب کا معنی ہے واجب ہونا۔ فرمایا نہیں واجب ہوئی نہیں ہے جنت۔ طلحہ بن عبیداللہ نے جو آج اپنے نبی کی عزت پر 70 زخم بھی کھائے ہیں، ہاتھ بھی شل کروایا ہے، سر بھی پھٹا ہے، اور اس نے اس کے باوجود ہائے وائے نہیں کی اور یہی سوال کیا یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ قد اوجبتا واجب اوجب یوجب کا ایجاب کا معنی واجب کرنا۔ فرمایا طلحہ بن عبیداللہ نے جو آج اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کی ہے اور وفاداری کا اظہار کیا ہے، جنت چھٹ کے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں زلف دے پیش کمم اندر جب پھنس جائے پھر پھڑکنا، ہاں جب پھنس جائے، ہاں یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان احد میں حالات خراب ہوئے میدان احد کی طرف چل پڑی۔ یہ ہے امت کی مسلمانوں بہنوں بیٹیوں کے لیے آئیڈیل، یہ ہے امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے آئیڈیل۔ اگر بنانا چاہتی ہیں تو ام عمارہ کی ذات کو آئیڈیل بنائے۔ آپ کی آئیڈیل کوئی اداکارہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آئیڈیل کوئی جناب گانے اور بجانے والی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو ام عمارہ کی ذات کو بنائے۔ یہ ہے صحابیات جنہوں نے حضور سے محبت کی اور امت کو کر کے بتایا خواتین کو اگر تم نے بھی حضور سے محبت کرنی ہے ایسے کرو جیسے ہم نے حضور سے محبت۔ جب میدان احد میں حالات خراب ہوئے تو پھر میدان احد کی طرف چل پڑی، پورا دن حضور کے ارد گھوم کر پہرا دیا۔ شام ہوئی جب میدان احد کا معرکہ ختم ہوا، پتہ ہے میرے آقا مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ تو پہرا دے صحیح، تو پہرے واسطے نکل صحیح، تو روڈ تے آ صحیح، تو حضور دے دشمنوں دے نال آکھی جا کے گل کر صحیح، تینوں حضور ویکھ رہا ہے، تینوں حضور ویکھ رہا ہے۔ جب میدان احد کا معرکہ ختم ہوا حضور نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی۔ فرماؤ میرے غلاموں میں نے جدھر بھی دیکھا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر زلف دے پیش کمان اندر جب پھنس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے پھڑکڑ کرتی۔ پتہ ہے حضور نے کیا دعا دی؟ ان کا شوہر بھی موجود ہے اور 2 بیٹے بھی موجود ہے میدان احد میں۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ پورا خاندان میری عزت کے لیے میدان میں آ گیا، سب کچھ چھوڑ کر میدان میں آ گیا، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور میں بارک اللہ فیکم اہل البیت، اللہ تواڈے پورے گھرانے میں برکت دے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کے نافذ حکومت پہ سمجھ آئیے حضور سے محبت کیسے کرنی ہے؟ حضور نال محبت اننے واہ کرنی، حضور نال محبت اننے واہ کرنی۔ پھر پتہ ہے آپ انہوں نے دیکھا نا کہ حضور کی رحمت جوش میں آج بن دیکھے آج بغیر کہے دعائیں مل رہی ہیں۔ انہوں نے حضور کا دامن رحمت پکڑ کر کہا یا رسول اللہ آج یہ دعا نہیں چاہیے، آج حضور نے فرمایا کیا دعا چاہیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت کے اندر آپ نے جس مقام میں رہنا ہے نا، ذرا سنیے گا ذرا دھیان سے، 1 دن کا پہرا دیا ہے، صرف 1 دن کا پہرا اور انعام یہ مل رہا ہے 1 دن کا پہرا۔ جس مرد کلندر نے 6 مہینے جیل کاٹی ہو، بچے کی زبان پر لبیک کا نعرہ لگوایا ہو، پورا عالم کفر کو ہلایا ہو، حضور کے دین کے لیے ویل چیئر پر بیٹھ کر محنت کی ہو، ڈنڈے کھائے ہوں سر پر، اس مرد کلندر کا کیا مقام ہوتا ہے؟ بابا جی دی میں تھوڑا غازی المدی شیخ علیہ رحمت کو جدو آپ دی والدہ گئی ہے نا آخری دفعہ ملن تے گائی صاحب نو ماما تے پھر ماما ہونیاں رو پئیاں گائی صاحب دی والدہ تے گائی صاحب نے اپنی والدہ نو خاموش کرا کے فرمایا کہ ماں جی چپ کر جو کئی ماما دے پتر آن گے تپ چڑھیا مر جان گے، کوئی سپ لڑیا مر جان گے، کوئی ڈوب کے مر جان گے، کوئی جناب بیماریاں نال مر جان گے، تو کتنی خوش قسمت ماں ہے تیرا پتر حضور دے نام تے جان دے کے جا رہا۔ فرمایا ماں جی گل یاد رکھنا جدو قیامت تک میرا نام آئے گا تھوڑا نام نال ضرور آئے گا، وہ کتنی عظیم ماں سے جنہیں علم الدین جیسا بیٹا جنم دیتا۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ جب انہوں نے حضور کا دامن رحمت پکڑا نا تو پتہ کیا کہا یا رسول اللہ آج یہ نہیں دعا دی، حضور نے فرمایا کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ نے جس مقام میں رہنا ہے، جنت میں جس مقام میں رہنا ہے اس مقام میں آپ کی خدمت چاہیے۔ انہوں نے فرمایا ام عمارہ یہ تو ہو گیا اور بتا کیا یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ
جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگ دیکھیں ذرا ملتا ہے کیا کیا حضرت شماس بن عثمان میدان احد میں جب تیر چلنے شروع ہوئے نا مشرکین نے تیر چلائے تو حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ایسے گھوم کر پہرا دیا ایسے گھوم کر ایسے پہرا دیا سارے تیر اپنے اوپر لیے شہید ہو گئے حضور نے فرمایا حضرت شماس بن عثمان کو دفن کر دیا جائے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز جنازہ نہیں ادا کرنی حضور نے فرمایا نہیں پڑھنی نماز جنازہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں ادا کرنی حضور نے فرمایا نماز جنازہ اس لیے ادا کی جاتی ہے بلندی درجات کے لیے تو فرمایا شماس بن عثمان نے جو آج مقام احد میں کھڑے ہو کر اپنے نبی کے ارد گرد گھوم کر جو پہرا دیا ہے اور سارے تیر جو اپنے جسم پر لیے ہیں شماس بن عثمان اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں اللہ کے ہاں آگے مقام ہی کوئی نہیں عقل دے بندے نو سمجھ نہیں آنی گل کہ حضور کے صرف گھوم کے پہرا دیا تو حضور نے فرمایا شماس بن عثمان نے جو آج اپنے نبی کے لیے میدان احد میں سارے تیر اپنے جسم پر لیے اور گھوم کر پہرا دیا شماس بن عثمان اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اللہ کے ہاں مقام ہی کوئی نہیں جہاں اللہ کے ہاں آگے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے معدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ جو علی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے حضرت ربیہ حضور کو وضو کروا رہے ہیں حضرت ربیہ یہ حضور نوازتے ہی پڑا ہے حضور دیتے ہی پڑا ہے حضرت کعب بن زہیر نے جب قصیدہ لکھا نا تو پتہ اس میں شعر کہا حضور اتنا دے دیں اتنا دے دیں اتنا دے دیں اتنا دے دیں کہ دنیا میں پھر حاجت کوئی نہیں رہ جاتی حضور اتنا دے دیں یہ ذرا سنے طرح حضرت ربیہ حضور کو وضو کروا رہے صرف وضو کروا رہے حضور نے فرمایا سال ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے مالک کرنا ہوتا سال ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے وہ بھی حضور جو بلا تو آٹے میرے ورگے دے ہے کوئی نسان کہ پتہ نہیں محفل تو بات کیا ہوگا میں حضور دین واسطے میرے طرح کا پتہ نہیں لبے گا کی لبے گا تو آٹے میرے ورگے دے ہے کوئی نسان انہاں حضور نو منے تو حضور دی ذات نو بیکے اللہ دا فرماتے ہیں اپنی عقل کے مطابق حضور نو منے کر حضور دی ذات نو بیکے حضور نال محبت کرے گا اللہ نے مقام بھی دیتا کہ اللہ نے اپنا حبیب بھیجا تیرے کو اللہ نے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے اور نبی رازدار اللہ علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اسرار روے لا مکان کی گلی آگے اللہ تو فرمانے کا یہ گھمنڈ نہیں کرنا اپنی عقل نہیں لے کے کہ میں حضور واسطے 12 بجے تک بیٹھا رہا 12:15 ہو گئے ایک بات کیا تو میں اتنی دوروں آیا تو میں حضور حق ادا کر دیتا یہ حضور میرے تیرے محتاج ہیں جو تو نعرہ نہیں لائے گا حضور دی شان نہیں بیان کریں گا جو حضور محتاج ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دماغ وچ گل لے کے نہیں گئی نا دل وچ لے کے آنی ہے خیال کری تو میں سمجھا کے جا رہا تو حضور دی شان ہے کی حضور دے دربار میں حضور دی خدمت پتہ کون کر دیں کہ حضور دے شانہ کون بیان کر دیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم اور تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی سمجھ آ رہی ہے کہ میں کہ اعلی حضرت اے جنے ساڈے ذمہ دار بیٹھے اے جناب راؤ صاحب بیٹھے اے زاہد صاحب وہ مولا عطا صاحب تھلے بیٹھے تسی ہن اوتے آ جاؤ نا بڑے ہو گئے تھلے اوتے آ جاؤ تے اے جناب پیر صاحب بیٹھے اے جنے ساڈے ذمہ دار اے حضور دے غلام اتنے پیسے لا کے محفل سجائی کھلوتے ہیں ٹھیک ہے تے میں کہ اعلی حضرت اے سارے کرنے دا مقصد پھر کی ہے تے اعلی حضرت فرمانے بس اتنا ہی اساں ہاں گناہگار تے بس قیامت دن حضور اتنا فرما دیں کہ تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی بس اتنا مقصد فرما لے جی میں کیا بات کر رہا تھا تر حضرت ربیہ کی حضور کو صرف وضو کروا رہے ہیں تو جو آج حضور کے دین کے لیے حضور کے نظام کے لیے محنت کرے گا حضور اس کو بھول جائے نہیں حضور تو بھولتے نہیں ذرا سنے ذرا حضور کو وضو کروایا حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ نے جس مقام میں رہنا اس مقام میں آپ کی خدمت ہے یا صحابہ نے جو تو بھی مانگے حضور کو رہو حضور کی خدمت ہی لگی یہ اصلہ جنت میں سے رہنا ہے تو سانو تھوڑی خدمت چاہیے تھی حضور نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا اور بتا کیا مانگتا ہے تو حضرت ربیہ نے زبان حال سے یہ کہا جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی سمجھ آ رہی ہے تو میں اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال کو میں دستا ہوں کہ حضور نال محبت ہے کہ میں کر لیجئے دلیر بندہ کی میں ہوندا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بالکل جناب اپنے ذات پر بناتے کہ میری عقل نہیں مانتی میں کہا تیری عقل ہے کتنی وہ تیری عقل ہے کتنی رباب بن منبع کہنے میں 72 آسمانی کتابیں پڑھیاں تو میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ساری مخلوق عقل پتہ کتنی عطا کی تھی اور میں پوری دنیا کی ریت ہوئے نا ریت انہیں جو ایک ذرہ چکیا جاوے اہم تک اس نے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جو بندہ پیدا ہونا نا اللہ نے اس سے جو سارے نوکل عطا کی تھی اور میں باقی جتنی ریت نا اللہ نے اس کے مطابق اپنے حبیب نوکل عطا کی
تیری میری عقل ہے کتنی ہے؟ تیری میری عقل اے ذرا دیکھ، حبیب بن زید نے حضور نے محبت کی تھی، مسلمہ قذاب نے گرفتار کر لیا، یہ ہے ختم نبوت پر پہرے داری، اور یہ ہے حضور کے ساتھ وفاداری۔ میں تو کیا نا پرسوں کھاریاں اتنے میں انہوں نے کیا جی اتنے جناب سارے لوگ پیسے کی خاطر ویزے کی خاطر قادیانی ہو جانے، میں انہوں نے اتنے کیا، میں کہ یار ہر شے پیسہ نہیں ہوندی، ہر شے کو کچھ ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ کیسے ایمان کا تقاضا ہے؟ حضرت حبیب بن زید کو جب مسلمہ قذاب نے گرفتار کر لیا نا تو اس نے آپ کو باندھ دیا، تو اس نے آپ کو باندھ کر آپ سے پوچھا، اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع ہراکا، فرمایا میری تیری بک بک میرے کان سن دے کوئی نہیں، تیری بک بک میرے کان۔ جب امت یہ محبت کرتی تھی نا پھر امت پوری دنیا پر آب و تاب کے ساتھ جیتی تھی، پھر کفر بھی کرتا تھا جب یہ محبت تھی۔ مولوی صاحب بات تو سن لینا، میں کہ اپنے پیو بارے گل سننا نہیں، اپنی عزت دیواریاں میں گل سننا کوئی نہیں، یہ حضور دی ختم نبوت ہے منکر ہوئے تو انہی گل سن لینا، تو انہی گل سن لینا۔ کیا یار عجیب گل ہے، آج کیا عجب مزاج ہے جی؟ وہ کہڑے مولانا جناب جنہاں دی جالی حضور نے اپنے انہوں نے مزاج سے لوائی، کہڑے مولانا نے؟ شام دے مولانا سن، بابا نے بڑی روایت بیان کیتا، کہڑے مولانا سن؟ انہوں حضور نے فرمایا میری جالی مزاج شریف دی چوکی انہوں نے مزاج سے لاؤ جا کے۔ علامہ عبدالغنی نابلوسی، علامہ عبدالغنی نابلوسی ذرا سنو ذرا، علامہ عبدالغنی نابلوسی وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ اعلیٰ حضرت جب کرتے ہیں نا تو بڑے بڑے القابات کے ساتھ کرتے ہیں، اتنا تذکرہ اپنے پیروں کے ساتھ نہیں لگاتے جتنا تذکرہ جب ان کا کرتے ہیں۔ تو وجہ پتہ کیا ہے؟ پتہ ہے علامہ عبدالغنی نابلوسی کے مزاج پر نا وقت کے بادشاہ کے اس وقت کے بادشاہ کے حضور خواب میں آئے، حضور نے فرمایا یہ جو میرے مواجہ شریف کے سامنے جائی لگی ہوئی ہے نا یہ اتار کر علامہ کی مزار پر لگاؤ۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ علامہ نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی، وہ بات امت جب یہ کرتی تھی نا پھر حضور بھی توجہ کرتے تھے۔ یہ محبت علامہ نے اپنے کتاب میں یہ بات لکھی کہ اللہ نے میرے کان اس لیے نہیں بنائے کہ میں حضور کے بارے میں کوئی بات سنوں۔ یہ ذات گل سمجھ نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے کان اس لیے نہیں بنائے، یہ میری آنکھیں اس لیے نہیں بنائی، یہ میرا منہ اس لیے نہیں بنایا کہ میں حضور کے بارے میں کوئی بات کر دوں یا کوئی بات سن لوں۔ اللہ نے میرے کان اس لیے بنایا کہ جب بھی سننا ہے میرے حبیب کا تذکرہ سننا ہے، جب بھی دیکھنا ہے میرے حبیب کی ذات کو دیکھنا ہے، جب بھی بولنا ہے تو یہ کہنا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بتائیے میری بات ہے، فرمایا اللہ نے میرے کان اس لیے نہیں بنائے کہ میں حضور کے بارے میں کوئی بات کروں، جب یہ بات لکھی تو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے مواجہ شریف کی جالی اتار کر علامہ کے مزار پر لگا۔ یہ ہے جب حبیب بن زید کو مسلمہ قذاب نے کہا نا تو بتا میرا، فرمایا لا اسمع ہراکا، فرمایا تیری بک بک میں نے نہیں سنائی دے دی۔ آج لوگ منکرین ختم نبوت کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہے، میں کہا انسان وہ انسان ہے جو حضور کو خاتم النبیین مانتا، بس وہی خاتم جو وہ ہے۔ اور جناب اسے کھوتا بھی حضور میں جان لو گے، اور کھوتا بھی حضور نے پوچھا ہاں بھائی تیری نسل کے چلنی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں چلنی، حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا حضور تسی خاتم النبیین ہو، میری نسل کے کیوں چلنی؟ گو نے کہا حضور خاتم النبیین، دنیا کی ہر چیز نے گواہی دی حضور خاتم النبیین۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ آج کوئی بندہ نہ مانے، اس سے بڑی اس کی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حبیب بن زید کو پتا پھر کیا ہوا؟ حبیب بن زید کو اس نے ایک ایک عضو کاٹنا شروع کیا، ایک ایک انگلی ایسے کاٹنا شروع کی، اور جب وہ کاٹتا تھا نا اور وہ پوچھتا تھا بات بات بتا بھائی میں کون ہوں، آپ نے فرمایا کمینے رسول تو رسول اللہ ہے بس۔ پھر پتا کیا، وہ کاٹتے کاٹتے یہاں تک آ گیا، یہاں تک، پھر پاؤں کاٹتے کاٹتے یہاں تک آ گیا، جب اتنا جسم بچا نا یہاں چہرے سے لے کر یہاں تک ناف تک جب جسم بچا نا جب آگ میں پھینکنے لگا، اللہ اکبر ہے جی، جسم بھی کٹ گیا، آگ میں پھینکنے لگا نا، اس نے آگ جلا دی، جب پھینکنے لگا تو اس نے آخری جب پوچھا بتا بھائی میں کون ہوں، آپ نے فرمایا کمینیا تو کون ہے، رسول تو رسول اللہ ہے۔ تو یہ ہے حضور سے محبت کرنے کا انداز کہ جب حضور کا دشمن آ جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کی طرح
عبداللہ بن رواحہ نے جب دیکھا نا کہ یہ وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے پچھلے سال حضور کو آنے نہیں دیا، جو حضور کے دشمن کو دیکھ کر جس کے دل میں حضور کے دشمنوں کے خلاف بات نہ آئے، جس کے اندر پہ دم خم نہ پیدا ہوئے، وہ اپنے دل میں جھانک مارے کرے میں نے حضور میں محبت کتنی ہے۔ جب حضور کے دشمن کو دیکھ کر اپنا آپ تو بندہ باہر ہو جاوے نا، اپنے آپ ہو چھڑ دو نا یار، پیسے نہیں کیڑی گل، پیسے ہو تو میں تو پیسے ہو لگڑی گلہ سنا رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ پیسے نہ گلہ نہیں لگتی اللہ دے بندے کو۔ میری توجہ کرو، کوئی نہیں جناب، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ لے ذرا سنے ذرا کیا منظر بن گیا ہے، حبیب بن زید کا ہے۔ اللہ، میں کیا بات بیان کر رہا تھا، ہوں تھوڑی ازمائش آگ جلائی، اس آگ میں جب پھینکا تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ فرمایا نہیں میرے کان تو بہ رہے ہیں، حضور ہی خاتم النبی، حضور ہی خاتم النبیین ہے۔ یہ ہے محبت کرنے کا انداز رسول اللہ سے، یہ ہے محبت کرنے کا انداز رسول اللہ۔ آپ مجھے آپ بتائیں، انہوں نے مجھے کہا جی سوال کرنا ہے، لے جی میں سننا دیکھ رہا ہے کہ بابا کی تقریریں کنے کنے یاد رکھی ہوئی ہیں، تکڑے ہو جاؤ ذرا۔ ہاں جی بتائیں جی، وہ کون سی جنگ ہے جس میں حضرت خالد بن ولید کی آگ میں 9 یا 12 تلواریں ٹوٹی ہیں؟ بتائیں جی۔ نہیں تو سب بیٹھ جاؤ، تو سب بیٹھ جاؤ، جی حضور دے غلام بیٹھے ہیں، دسو بھائی 1100 روپے انعام۔ نہیں جی جنگے موتا، ہاں لو جی کاکا جنگے لو بات جو دیا گے نا انہیں کے لیے لو جی۔ وہ بتائیں وہ صحابی کون سے ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ اس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے؟ بلے 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 اے ماشاءاللہ، چنگی گل ہے، ہونا چاہیے نا اے سوالات، اس پر تکڑے ہو کر ہوں، یعنی میرے سامنے بیٹھا ہو تو سوال کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں حضور کی اونٹنیوں کے نام کیا کیا تھے؟ بتائیں حضور کی اونٹنیاں کتنی تھی، ان کے نام مبارک کیا کیا تھے؟ بتائیں ذرا۔ نہیں پوری گل کرو نا، ادھی ادھی گل نہ کرو، جنہیں گل کرنی پوری گل کرو۔ بتائیں حضور کی اونٹنیاں مبارک کتنی تھی، ان کے نام کیا تھے؟ کتنی اونٹنیاں تھیں؟ 3 تھی، ان کے نام کیا کیا تھے؟ بتائیں نا، ایک بندہ بولے نا یار، سارے بولی جا رہے ہیں۔ ہاں جی علماء نے چھڑ کے لو جی میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت میرے آنکھوں ملک کی جو اونٹنیاں مبارک تھی، ایک تھی قصوہ، ایک تھی غضبہ اور ایک تھی جدعہ، یہ 3 اونٹنیاں تھی حضور کی۔ انبیاء کی طرف چلا جائے گا، یہ ہے محبت کرنے کا انداز۔ سارے تیر اپنے والے ہیں۔ جب مساجد پر حملہ ہوا تو مولوی پیرہ پیچھے ہٹ گئے نا کہ نہیں اسلام نے پھر کیا کہ نہیں اسلام پیرہ بچ پیا۔ جب مولوی پیروں نے کہا ہم اسلام کا کام نہیں کریں گے، تو اسلام نے کہا میں تو مسجد احمد العالمین کے بابے نے چک دیں گا، اور گل امین کے بابے نے چک دیں گا، ہویا نا پھر ہویا منظر۔ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، پھر بابا جی اگے گئے۔ ایسے نہیں پہلے بابا جی کا تسی اگے لگو، تسی اگے لگو، انہوں نے کہا نہیں میری جان بڑی قیمتی ہے، میرا آستانہ بڑا قیمتی ہے، میری مسجد بڑی قیمتی ہے، میری درگاہ بڑی قیمتی ہے۔ اسلام نے کہا اچھا میرا تو زیادہ قیمتی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، پھر میں ایک بابے نو لے کے پھر اگے آ رہا ہوں۔ آئے نہیں پھر بابا جی اے گل ہے جنہاں پھا فراق دا گل پایا، حضور دی محبت دا پٹا گل پایا، جنہاں پھا فراق دا گل پایا، دس انہاں نو جانیاں جھڑکڑا کی لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی، کچے دودھ نو عالمہ رڑکڑا کی۔ یہ ہے جام مثال دا پیڑ والا، جنہوں حضور عشق دا جام پیتا نا، کہتے ہیں تیر آیا تو جب میں نے دیکھا کہ اگر ڈھال بھی جسے اٹھاتا ہوں تو تیر امام الانبیاء کی طرف چلا جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے اپنا چہرہ اس تیر کی طرف کر دیا، کہتے ہیں تیر آیا میری آنکھ پہ لگ گیا، میری آنکھ نکل آئی، میں نے آنکھ کو ہتھیلی پر رکھا اور امام الانبیاء کی بارگاہ کی طرف چل پڑا۔ جلیا حضور دے نام دے تیر لگیا، حضور دے نام دے تو دے آج حضور دے نام دے کہنے منہ بھی نہیں مٹا سکتا، دعویٰ عشق رسول ہونے دا کرنا۔ میں ایسا عشق پڑھیا کوئی نہیں۔ جب صدیق اکبر کے والد نے حضور کے بارے میں بات کی تو صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا والد ہے کیا ہوگا، دنیا کیا کہے گی، پر میں حضور کے بارے گل کی تھی، اینج ہاتھ کر کے جناب تھپڑ ماریا، اور میں تو بعد حضور کے بارے گل نہیں کرنی، وہ حضور دے کولوں آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور تسی نوں یہ ادب سکھایا؟ پتہ ہے صدیق اکبر نے کیا حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی، یا رسول اللہ اس ٹائم میرے کو تلوار کوئی نہیں، ورنہ میں تلوار اور گردن لا کے رکھ یہ ہے محبت کرنے کا۔ ہاں نہیں زردی پیدا کی دائی نہ جان نے سارا ورگا، تے نہ کوئی ہویا نہ کوئی اسی نہ چارہ یارہ ورگا۔ پر میں باپ ضرور ہے لیکن حضور سے پہلے ہم نے محبت کی۔
یہ ہے محبت. کہتے ہیں تیر آیا, آنکھ نکل آئی, آنکھ نکلی ہوئی ہے, ذرا توجہ کرنی, آنکھ نکلی ہے, خون بہ رہا ہے, حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑے. حضور نے فرمایا قتادہ یہ کیا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ تیر آیا تھا, آج عشق نے میرا امتحان لیا, میں نے آپ کے نام پر اپنی آنکھ قربان کر دی. حضور نے فرمایا میرے کول آ جاؤ. حضور نے فرمایا جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے وہاں لعاب دہن لگایا آنکھ پر, اور آنکھ کو جب یہاں رکھا نا لگا کر, تو پتہ حضور نے کیا دعا مانگی؟ حضور نے فرمایا یا اللہ ابو قتادہ کی آنکھ ایسے ہی بچا لے جیسے اس نے تیرے نبی کا چہرہ بچایا ہے. تو آیا نظرتے ہو کیوں بد نصیبہ, آیا نظرتے ہو کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رگاں بچ رگینے محمد, ہزارہ رگاں بچ. حضرت حذیفہ بن یمان, حضور نے فرمایا جاؤ بھائی مشرکین کی خبر لے کے, کفار دی 50,000 لشکر دی خبر لے کے آؤ. صحابی کہتے ہیں میں صرف تہ بند بنے, ایسی تہ بند میرے کو ہو جسم دے کپڑا بندی, ٹھنڈی ہوا چل رہی, پیڑ تے پتھر بنے, کھان مت سے شے کوئی نہیں. غزوہ خندق دا مار کے جو ہے نا, اللہ نے قرآن مجید بیان کیا, فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فرمایا اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ تواڈے غلاماں دی جگہ کوئی اور ہوندا نا غزوہ خندق دے موقع تے, تو انہاں دے دل منہ والوں باہر آ جانے. اتنا خطرناک مار کا سی, پیڑ تے پتھر بنے ہوئے. آج مجھے بتائیں نا, آپ کی تو میری جان بڑی قیمتی ہے نا. نکال حضور نے پوچھ لیا, بتاؤ بھائی میں نے تو اس دین کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے, بتاؤ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ بتائیں نا کیا, کس کے پاس کیا جواب ہے؟ کل اگر حضور کے سامنے پیشی ہوگی, حضور نے پوچھا بتا, پتہ ہے جب صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے نا, حضور ایک ٹائم ایک صحابی کو آدھی کھجور دیتے تھے. جب صحابہ کے چہرے پر دیکھا نا حضور نے پریشانی کے تاثرات, پتہ ہے حضور نے صحابہ کو پتہ کیا مخاطب کو فرمایا تم نے تو اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے نا, یہ دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے. کس دین کے لیے میرے آقا نے جو آج تک پتہ اڑتا ہے دین دے بارے وقت وقت, یہ مولوی دیکھا مولوی نے مار گولی, سانو مار گولی, حضور کے دین کے ساتھ تو کھڑا ہو یار. حضور اس دین کے لیے یہ امت کی طرف چھوڑ کے گئے دین, میرے آقا نے پیڑ پر 2 پتھر باندھے ہوئے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں زمین کے ساتھ لپٹا ہوں ٹھنڈ کی وجہ سے. کہتے ہیں حضور نے فرمایا کون؟ تو میں نے کہا حذیفہ. حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہوا. حضور نے فرمایا جاؤ 25,000 لشکر کی خبر لے کر آؤ. یہ بھی نہیں کہا حضور میرے ساتھ بندے روانہ کرو, میرے اس بندے نے بھیجا جن کو جسم نے کوئی شے بھی ہے, چادر بھی ہے, میں نے تہ بند بنیا. حضور کے ٹھنڈ لگ رہی. جب یہ ہے غلامی کا انداز. جب حضور نے فرمایا جاؤ خبر لے کر آؤ, صحابی اننے وہاں چل پے, صحابی اننے وہاں. پھر جب حضور کے لیے چلے نا, یہ ہے بابا جی فرمایا تو آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ. جب صحابی چلے تو حضور نے پیچھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, فرمایا یا اللہ حذیفہ کی دائیں سے بھی حفاظت فرما, بائیں سے بھی حفاظت فرما, آگے سے بھی حفاظت فرما, پیچھے سے بھی حفاظت فرما, اوپر سے بھی حفاظت فرما, نیچے سے بھی حفاظت فرما. صحابی کہندے جب میں چل رہا سی نا ٹھنڈ سی, لیکن میں نے ایک محسوس ہوتا تھی میں گرمی کے موسم میں چل رہا. اگلی گل بڑی سنانے والی, حضور واسطے اننے واٹ ہوا ہے نا, جب واپسی آئے تو حضور نے آ کے خبر دیتی, حضور اے مارکا ہویا, اے معاملہ ہویا. حضور نے پتہ کی فرمایا, میرے آقا و مولا اللہ اکبر ہے جی او نرم و نازک جسم, میرے آقا و مولا اس خیمے دے جلوہ گر سن. تو حضور نے فرمایا حذیفہ تو میرے کول آ جا, تو آج اپنے محبوب نال بین دیکھے کہ گل بھی کوئی دل میں بھی خیال نہیں لے کے آیا کہ حضور میرے جسم دے کپڑے کوئی نہیں ہیں, تو حکم دا میں چل پیا. کہ حضور نال اے محبت کی تھی, حضور نے فرمایا میرے کول آ جا. جو کول آئے نا حضور نے فرمایا اس چادر میرے نال لمحہ پہ جا. ایک ہی چادر ہوئے تے امام الانبیاء بھی کہنے ساری رات اوہ جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا. صحابی کہتے ہیں میں صرف اے انیوا, یہ ہے انیوا کا مطلب. جب حضور کی باری ہے پھر دائیں بائیں نہ دیکھا کرے کہ یہ کون دیکھ رہا ہے, کون یہ دیکھا کرے میرے محبوب مجھے دیکھ رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں آیا تو حضور نے فرمایا حضور آرام کر رہے سن. کہتے ہیں میں حضور کو آ کے آرام کی طرف دسیا, حضور ہے لشکر کی خبر ہے. تو میں آیا تو حضور نے فرمایا میرے نال لمحے پہ اتنا میرے نال لیٹ جاؤ. صحابی کہتے ہیں میں لیٹ گیا تو پتہ میں سائی رہا حضور دے قدم, میں اپنے سینے نال لا کے حضور دے قدم ہے. وہ قدم میں نے پتا کون سے ہے, مولا کائنات فرماتے جب میرے آقا مولا زمین پر چلتے تھے نا زمین بھی مست ہو جاتی, زمین اپنے سمڑ کے آندھی. حضور ادھر کون مبارک. عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القدیم. یہ حضور کا حسن مبارک. اور یار کھانے بھی جنت کرتے ہیں,
خبردار ادمت کوئی کانے دا نہ لوے اس کا تھوڑی زبان ہے تو اس کانے دا نہ لوے حضور کی شان ادا نہ ان دی گل کرنی کہنا کانا کانے نہیں جلے موٹر وے تے چڑھو نا تے دو گڈی دی ایک لائٹ نہ ہوے تے چلان ہو جاندا جس بندے دی اکھ نہ ہوے کہ میں نبی ہوں اے نہیں ہوندی کوئی نہیں کانے کی گلا کرتے ہیں ذرا سنے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں حضور کی اپنی مبارک کتنے خوبصورت میرے آقا مولا کی آنکھیں مبارک کتنی خوبصورت تھی میرے آقا مولا چلتے کیسے تھے میرے آقا مولا مسکراتے کیسے تھے میرے آقا مولا کی ہتھیلیاں مبارک کتنی خوبصورت تھی جب غازی المدی شہید علیہ الرحمہ نے حضور کا دیدار کیا نا اور مولا کائنات غازی صاحب کو لے گئے حضور کی بارگاہ میں تو حضور نے فرمایا غازی دو باتیں ہیں مولا کائنات لے کر گئے حضور کی بارگاہ میں سمجھ آئی مولا کائنات لے کر گئے حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا غازی دو باتیں ایک ہے کہ تم آزاد ہو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت پکڑ نہیں سکتی دوسری بات ہے میرے نام پر قربان ہو جاؤ جب قیامت تک کوئی مولوی میرے بارے میں بات کرنا چاہے تو اس کو پتا ہو کہ مولانا علم الدین سے بیٹا بھی جنم دیا ہے غازی صاحب نے پتا آگے عرض کی میری خاک مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غلط اور پھر جس بندے نے یہ ہے بات ہماری تو مسئلہ ہی کوئی نہیں جس بندے نے غازی المدی شہید علیہ الرحمہ کے جسم کو لاباسوں قبرستان میں دفن کیا اور انگریزوں کو خوش کر آج بھی انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے سارے اور 11 بار نہیں سمجھ آئی وہ 11 بار نہ نہیں لینا ہوں نام اس قابل ہی نہ لینا جڑا حضور نال بے وفائی کر بیٹھا میں کاش کہ تو نے یہ کرسی حضور کے نام پر قربان کی کاش کہ تو نے قلم حضور کے نام پر چلایا ہوتا کاش کہ زبان کو تو نے حضور کے لیے استعمال کیا ہوتا آج تیری بھی واہ واہ ہو رہی ہونی سی یہ عاشقان اوز خوبا خوب تر کچھ کرو زیبا کرو محبوب تر تو حضور نال وفا کرتا تھے صحیح یہ ترخانہ دے پتر نے وفا کی تھی آج نام لیا جا رہا ہے نہیں لیا جا رہا انہوں نے کوئی تعلق ہے ترخانہ دے پتر نا غازی صاحب نے کوئی تعلق ہے کھڑا بھائی کوئی نہیں تعلق ہے نہیں ایک تعلق ہے وہ حضور سے وفاداری وہ حضور سے یہ نام لینا دے لانتا دینا پہنی ہے نا ہم تو شروع میں تمہیں کہتے تھے کہ یہ فانی ہے یا ارباب طرف کی کرسی قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی جسٹس ہو وزیر اعظم کے صدر دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی اب حضور کا دین آنے والا ہے کھڑے ہونے کوئی نہیں کھڑے ہونے بدلہ لینا ہے کوئی نہیں لینا چلے ہو ہم نے تو بھی بڑے بڑے بدلے لینے آپ لبیک کو رسمی نہ سمجھے جو لبیک میں آ رہا ہے وہ رسمی نہ سمجھے قسم خدا ہم نے بڑے بڑے بدلے لینے ہیں پتہ کون سا بدلے ہم سے درد کی بات کرتے ہیں جب بیت المقدس پر دوبارہ صلیبیوں نے قبضہ کیا نا یہودیوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو صلیبی جنرل لیاقت صلاح الدین ایوبی کی قبر پر ایسے کر کے ٹھوکر مار کے پتہ کیا کہا تھا ادنا یا صلاح الدین اس نے کہا کھڑا ہو صلاح الدین ایوبی تو سامنے جو کھڑے سے پھر دوبارہ آ گئے ہیں تو وہ لبیک کی صورت میں ہم نے بدلہ لینا ہے جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو ہمارا جنرل جا کر اس صلیبی کی قبر پر ٹھوکر مار کر جائے گا وہ پھر صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے آ گئے لبیک یا رسول اللہ لبیک یہ بدلہ لینا ہے اور ہم کیسے بدلہ لیں گے فقال ماہان اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمْ الْجُودُ وَالْجُوعُ فَهَلُمُّوا إِلَيَّ نُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ 10 دنانير وكسوة وطعاما فترجعون إلى بلادكم فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها جب ماہان نے کہا نا کہ چلے جاؤ تمہارے یہ پھٹے جسم میں پھٹے جناب کپڑے ہیں تلواروں کو جناب دندانے پڑے ہوئے تمہارے امامے پھٹے ہوئے چلے جاؤ تم پاگل ہو ہم سے لڑنے آئے ہو دیکھا نہیں میرے 6 لاکھ فوج کی تعداد ہے تمہارے 36,000 ہیں تمہارے ساتھ لڑنے آئے ہو تمہیں میں پیسے بھی دوں گا کپڑے بھی دوں گا جاؤ پھر سال کے بعد تمہاری طرف جناب وہ پیسے وغیرہ بھیج دوں گا تو بلا خالد بن ولید کھڑے ہو گئے یہ بات کریں گے ہم نے برما کی بچوں کو بدلہ لینا ہم رسمی طور میں میدان میں نہیں آئے کھڑے ہوئے ہیں ہم نے کشمیر کا بدلہ لینا ہے وہ کیسے لینا ہے جب نوجوان کھڑے ہو جائیں گے کہیں گے ہمارا آئیڈیل کوئی اداکار نہیں ہے ہمارا آئیڈیل کوئی ناچنے اور ٹاپنے والا نہیں ہے ہمارا آئیڈیل تو صلاح الدین ایوبی کی ذات ہے ہمارا آئیڈیل تو محمود غزنوی کی ذات ہے ہمارا آئیڈیل تو محمد بن قاسم ہے ہمارا آئیڈیل تو شہاب الدین غوری ہے محمد بن قاسم ہے موسیٰ بن نصیر ہے التمش ہے ہمارے آئیڈیل یہ ہے پتہ ہے جب اس نے کہا نا کہ یہ جناب لوگ ہمارے جسموں کو بھی دے کر ہمارے کمزور لوگوں کو دے کر کہتے تم سے غریب لوگ ہو اس نے بھی مذاق بنایا مہان نے اس نے کہا تمہارے پھٹے جسم پڑے کپڑے ہیں تمہارے چہروں پر جناب تمہارے چہروں پر بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں تمہارے تلواریں جناب دندانے پڑی ہوئے تمہارے امامے پھٹے ہوئے چاہو چلے جاؤ میں پیسے دوں گا ہر سپاہی کو 10 دینار دوں گا ساتھ کپڑے بھی دوں گا چلے جاؤ واپس اللہ اکبر خالد بن ولید کھڑے ہو گئے سیف من سیوف اللہ حضور نے فرمایا خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے
اللہ کی تلواروں میں سے ایک انہوں نے خالد بن ولید کا مزار بھی شہید کر دیا، یونس علیہ السلام کا مزار بھی شہید کر دیا، مساجد کو بھی شہید کر دیا، بچیوں کو بھی ذبح کر دیا، آگ لگا دی۔ مجھے بتائیں کیا اس کے بعد مسلمان کب کھڑے ہوں گے؟ یہ جنگ آپ کے گھر تک آ چکی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ پنجاب کالج میں ڈی ایس پی نے کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ وہ مسلمان بچیوں کو کیا کہا تھا کہ آپ اندر چلی جاؤ ورنہ کچھ اور ہو جائے گا۔ تو بات یاد رکھیے گا، یہ جنگ آپ کے گھر تک آ گئی ہوئی ہے۔ ساڑھے وال کوئی آئے گا تو کروڑ والی سوچ کے آئے گا۔ الحمدللہ کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اگر آپ دیکھیں ہم تو آپ کی بچیوں کی بھی عزتوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا موقف دیا تو وہ صرف لبیک نے دیا الحمدللہ۔ ہم نے ان کو کہا کہ خبردار اگر تم نے اب کسی پر ظلم کیا، یہ لبیک کی تو ہر ظلم کے کھڑی ہے، تو سارے پیچھے میں جناب خنجر لے کے چڑھیا کرو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اگر کھڑے ہو۔ ہم آپ کو جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ کو حق بنتا ہے کہ لبیک کا ساتھ دیں، لبیک کے بارے میں باتیں نہ کریں۔ جہاں بھی کھڑے ہونے کا نہیں یار ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے دین کے خطار ہیں۔ جب خالد بن ولید کو اس نے یہ بات کی نا کہ تمہارے تو تلواریں جناب دندانے پڑے ہوئے، تمہارے پکڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، تمہارے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، تو پتہ خالد بن وقال خالد انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك۔ فرمایا ہمارے یہ تلواریں دندانے پڑی ہوئی نہ دیکھو، ہمارے بھوک پہ چہرے پر جو آثار ہے وہ نہ دیکھو، ہمارے پھٹے ہوئے جناب امامے نہ دیکھو۔ سنو ہم پتہ کیوں آئے ہیں مدینہ پاک سے، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کون سی قوم ہے؟ فرمایا انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم خون پینے والی قوم ہے، ہم خون پینے والی قوم۔ پتہ کیا فرمایا وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ، فرمایا ہمیں خبر پہنچی ہے مدینہ پاک میں کہ رومی کا خون بڑا میٹھا ہے، رومی کا خون بڑا میٹھا ہے۔ اگلی بات فرمایا ہم اس لیے نہیں آئے کہ تمہاری یہ چیزیں لینے کے لیے، فرمایا فَجِئْنَا بِذَلِكَ، ہم خون پینے۔ اگلی بات کا پھر صحابہ 36,000 نے 6 لاکھ لمحہ پاتے۔ اقبال پھر بولے، اقبال کے نا زمین و آسمان منتظر رہے کہ حضور کے غلامہ نے آنا کہ تو حضور کے غلام آئے، جب زمین آسمان نے منظر دیکھا، یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا میں ان کی ٹھوکر سے سارا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوگ اس نے پایا انہی کے جگر۔ سمجھ آ رہی ہے حضور سے محبت کیسے کرنی ہے؟ بس اب تو 10 نوجوان بھی 11 نوجوان بھی کھڑے ہو گئے نا جنہوں حضور نے اننے واہ محبت کی تھی، میرے ہاں دے پیسے پورے ہو جائیں۔ میں نے کہا یار اور کوئی گل نہیں، بس ایس دل میں حضور نال محبت ہے۔ پھر مولا کائنات پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے آقا مولا کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور مسکراتے ایسے تھے۔ ذرا سنا دوں حدیث پاک ہے، میں سبحان اللہ نہیں کہنی، بس میں تھوڑے چہرے چمکتے نظر آؤں تو میں سمجھ آئے گا بندے نے سن لی حدیث پاک۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی؟ اگر یہ حضور کے دین کی بات کرنا جرم ہے، مجھے بتائیں نا مولانا یہ جرم ہے حضور کے دین کی بات کرنا، مجھے بتائیں یہ جرم ہے؟ تو میں ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جرم ہے حضور کی دین پر پہرہ داری کرنا اور حضور کی عزت پر پہرہ دینا جرم ہے، تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، کرنا ہے کوئی نہیں کرنا، ہم یہ جرم ہر بار کریں گے، سارے پازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سارے دار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بس ایسے کر کے جینا ہے۔ میں اقبال دلیری کس گل تو آندی، میں اقبال کا شعر مکا کر آگے حدیث پاک آخری باتیں علامہ اقبال کہتا ہے دلیری گل تو آندی، وہ کون سی دلیری؟ دل دیش کے اتوانا می شود خاک ہم دوشے فریا می شود۔ اقبال کہتا ہے بندہ دلیری دنیا میں تا ہوتا ہے دل میں حضور اور انواع محبت موجود ہے۔ انواع ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نال محبت ہوئے تو پھر بندہ دن رات حضور کی گلاں کردا رہے، پھر کانے شانے کی حیثیت رہ جائے، اس کی کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ کانے شانے کی اوقات ہے؟ سمجھ آ رہی؟ کانا کیا کرو نہ نام ہی نہ لیا کرو، اس بولو نہ ہے اس قابل کہ اپنی زبان سے لیا جاؤ۔ ہاں کانا کیا کرو؟ کوئی کانے سے بننا ہے آ تھوڑے سامنے آئے نا کہ نہیں، انہوں نے کہا کانا مبارک سانو حضور دی غلامی مبارک، انہوں نے کہا تنوں پتہ مولا کیا نا کیا فرمایا حضور نے ایک باری ویکھدا تے پھر پتہ کی کہنے تے مجبور ہوندا نا ایک لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا، نہ کوئی آیا تے نہ کوئی ہوسیا۔ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب بولے حدیث پاک سناوا یا کوئی نہیں سنا؟ سبحان اللہ نہیں کہنے، بس ہاتھ چک کے نہ لانے دبا تاج دار ختم نبوت
عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممقت ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القتد ولا بالصدق كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب عداد العينين اهدب الاشفع جليل المشاش والقدد اجرد ذو مسربة شسر الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحت من سبب واذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألجنهم عريكة وأكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول ناعته لما قبله ولا بعده مثلا. حضور کے ساتھ محبت یہ ہے جی. پھر پیر میرے لیے شاہ صاحب بولے فرماتے ہیں حضور کا چہرہ انور کیسے ہے. اور کاکا تھی تھک گئے ہو بیٹھو یار تمہیں پتا سی مکانے کی گل ہے ایک کڑی گل ہے یہ کہ حضور سے محبت کی تھک جاتے ہو تمہیں پتہ نہیں کھلو گے حضور نے جنگ لڑنی سی. یہ تو میں کہتا ہوں امت رسمن میں اپنا بھی جانی میچ لگے ہوگا نا سائی رات ڈیلے کاٹ کے میں میچ لگے ہویا سائی رات اکھاں بند نہیں ہونی جب تک میچ دا آخری اوور بھی نہ مکمل ہو جاوے. ایتھے جناب تو حضور ذکر ہوئے ٹائم ایک دن وہ کتنا ٹائم ہو گیا میں کہا جلے کتنا خوش قسمت آدمی ہے تیرے نام ہے مالک رحمت الکاتبین اے لکھ رہے حضور تھوڑا ذکر سن تو بیلا بھی گھر بیٹھا سی نا تے کرام الکاتبین اے کہنا کل کی حضور میرے کو اور کوئی نہیں کی تھوڑا ذکر سنن گیا سی میرے کو چلے اس وجہ خوش قسمت دی گل کری اس میں نفس بندے ہو اے رسمن نہ ہے رسمن تو میں بڑی تکلیف ہوئی تو امت حضور دا ذکر تو رسمن اور کون تھک جاندے ہو تساں حضور نال کھڑے ہو کے جناب سامنے تیر کھانے سن واہ 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 تساں تو کیویں کرانے سن نقط کان کٹانا تساں لوگوں نے یہ رسمن امت آندی حاجی مولوی صاحب دی گالی میں رسمی گلاں کردا نہیں ہے میں امت دی درد دیاں گلاں کردا کہ امت کھڑے ہوئے تے حضور نال جدوں حضور دا ذکر ہوئے تو کو مولوی صاحب صبح دا سناؤ سبحان اللہ کیا بات ہے حضور کا ذکر ہے نہ چلیا ہے جی حضور سنا حضور کا ذکر ہے ہی اتنا جیسا صحابہ وجد بھی جا رہے ہیں. میرے آقا مولا جب زمین پر چلتے زمین اگے سمٹ کے آندی حضور پاؤں رکھو زمین بھی بجت بھی جا جاندی کہ اعلیٰ فرمایا سا کل پل صراط پتہ کی میں لنگنی آئے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. اعلیٰ فرمایا پل صراط ہے بھی بڑی لمبی تے ہے بھی بڑی باریک تے ہے بھی تلوار تو تیز لیکن اصل لنگڑی حضور دے نا تے کیویں کہ حضور فرمان گے رب صلی امتی تے پتہ سے کی کرنا ہے پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. میری بات ختم ہو گئی. آپ سے ایک آخری عرض ہے لاہور میں مجدد کا عرس آ رہا ہے نہیں دلی کوئی مسئلہ ہے بابا جی کو بتا دوں مجدد کا عرس آ رہا ہے مرد کلندر کا عرس آ رہا ہے امام العاشقین کا عرس آ رہا ہے امت کے بچے بچے کی زبان پر لبیک کا نعرہ لگانے والے کا عرس آ رہا ہے امت کو غیرت کا سبق دینے والے کا عرس آ رہا ہے امت کو غیرت امت کی غیرت جگانے والے کا عرس آ رہا ہے. کب 19 20 21 نومبر لاہور آنے بھائی پردوں میں چھپاؤ چشم بینا دیکھ لیتی ہے. بابا جی بڑے دور رس آدمی دن 2 نمبر کتنے رہتے آ چکے تھے بعد جو نہیں ہے ہاں پھر اور ہی کام کو آنے نا جانے بڑے دلالی نہیں ہے ہاں باقی گالے بھائی پتہ کیوں آنا ہے عالم کفر کو بتانا ہے کہ وہ تو کیا جو کہتا بابا کے نام کرے حافظ کیوں لکھا اس کو بتانا ہے کہ پتر اسی پھر آئے پھر ہوتے حافظ کا نعرہ لگا کے دسنا پتر دودھ چلا گیا حافظ آج بھی ہو رہی قیامت تک حافظ ہوندی رہ رہی. اس لیے نعرہ لگانا عالم کفر کو بتانا ہے کہ ہم حضور کے غلام کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بے شک چلے گئے لیکن ان کے عرس پر آ رہے ہیں آنے کوئی نہیں آنا 19 20 21 نومبر کو آنا ہے کوئی نہیں آنا لبیک کے نعرہ اور کوئی نعرہ نہیں آنا لبیک کا نعرہ لگانا ہے ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے گلی محلے سے نکل کر آنا کہ آؤ بھائی بابا جی کے عرس پر چلے عشق کی خیرات لینے چلے. حضرت عشق ہے نا پتہ نا آپ کو مجذوب نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے بابا جی کو حضرت عشق پتہ کیوں کہتے ہیں قاسم عشق مصطفیٰ پتہ کیوں کہتے ہیں. لاہور میں ایک مجذوب ہے اس سے پوچھا بتاؤ بھائی بابا جی کا مقام کیا حضور کی بارگاہ میں. اس نے کہا تم تو بابا جی کو امیر المجاہدین کہتے ہو علامہ کہتے ہو فہامہ کہتے ہو شیخ الحدیث کہتے ہو. اس نے کہا پتہ ہے بابا جی کا حضور کی بارگاہ میں پتہ ہے مقام کیا. حضور فرماتے ہیں یہ مولانا ہمارے قاسم عشق مصطفیٰ. تو حضور قاسم عشق مصطفیٰ یعنی حضور کا عشق جو ہے وہ تقسیم کرنے والے ہیں. تو پھر آپ حضور کے غلام کے پاس آ کر حضور کے عشق کی خیرات لیں کہ بابا جی سامنے عشق کی خیرات دے وہ تو پھر کریم ہے نا.
وہ تو میں خیرات ڈال ہی دیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ لے جی پھر آخری دفعہ ذرا ہاتھ اٹھائیں. گل لمبی ہو گئی اور بس گل مک گئی. لو جی نعرہ لگانا ہے. یہ مسجد بھی گونج اٹھے کہ حضور کے غلام آئے تھے. جرا تکیا بیٹھا ہو بے شک ہاتھ لگا. جڑا حضور کا غلام بیٹھا ہو ہاتھ چک کے نعرہ لاوے. لو جی بیٹھ کے نعرہ لانا بیٹھ کے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. رہے گا یوں ہی ان کا منصب نبیًا. غازی صاحب کی گلاں پھر صحیح یہ تو اللہ ساڑھا ادھار رہا ہے. ٹھیک ہے بس حضور نال محبت کرنی. آواز آوے نا حضور نال محبت کرنی نہیں. حضور نال کی میں محبت کرنی. رہے گا یوں ہی ان کا. آج بھی ساڑھے بابا جی